عمومی طور پر ریاستیں معاشرے کی تشکیل اور اس کے رخ کو طے کیا کرتی ہیں. یہ سمت کا تعین کرتی ہیں جس جانب ایک معاشرہ صحت مندانہ انداز میں پھلے پھولے. لیکن پاکستان کے معاملے میں یہاں کھچڑی پکائی گئی. آئین میں اسلام کی بالادستی کا مقصد بھی درج ہے اور پھر غیر مسلموں کے حقوق بھی درج ہیں. قانون میں غیر مسلموں کی حفاظت کا بھی انتظام ہے، لیکن قانون کی عملداری میں یہ قطعی طور پر نظر نہیں آتا. احمدیوں کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن عمومی طور پر محفوظ سمجھے جانے والی مذہبی اقلیت سکھ برادری کو بھی اب معافی نہیں. گزشتہ سالوں میں بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سکھوں کو مذہبی شناخت کی بنیاد پر قتل کیا گیا. اب تازہ ترین واقعے میں پشاور میں 4 بس سٹینڈ کے قریب نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے سکھ حکیم کو قتل کر دیا. تفصیلات کے مطابق پاکستان نے مقتول کی شناخت حکیم ستنام سنگھ کے نام سے کی ہے، جنہیں فقیر آباد تھانے کی حدود میں ان کے کلینک میں نشانہ بنایا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ نامعلوم ملزمان نے ستنام سنگھ پر فائرنگ کی اور جائے وقوع سے فرار ہونے میں کامیاب رہے. تفصیلات کے مطابق مقتول کے بھائی نے مقامی پولیس کو بتایا کہ ستنام سنگھ محلہ جوگن شاہ میں اپنے گھر سے کلینک گئے تھے، جہاں نامعلوم حملہ آوروں نے انہیں قتل کر دیا. انہوں نے کہا کہ ستنام سنگھ کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی. فقیر آباد تھانے کے SHO اعجاز نبی کا کہنا تھا کہ وہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ فی الوقت یہ واضح نہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور محرک ہے. گو کہ پولیس تو اس حوالے سے واضح موقف نہیں رکھتی، لیکن ایک واضح ٹرینڈ کے مطابق سکھ کمیونٹی، ان کی تاریخ اور تاریخی شخصیات بھی ایک منظم بیانیے کے تحت حملوں کا شکار ہے. پاکستان میں گزشتہ 7 سے 8 سالوں کے دوران تحریک لبیک کے سامنے آنے کے بعد سے ایک ایسے مذہبی اور سیاسی بیانیے نے جنم لیا ہے جو مڈل کلاس یا خاص طور پر لوور مڈل کلاس میں مقبول ہے. اس کی اساس متشدد ہے اور اس کے پاس مذہبی شناخت کا جواز ہے. یہ اپنے ہر مذہبی اور سیاسی مخالف کو رون دینے کا سبق دیتا ہے. اس کے لیے سیاسی اور مذہبی جواز پیش کرتا ہے، جبکہ اس کے ماننے والوں کی معاشی حالت اس بیانیے اور اس جماعت کے مقبول عام ہونے کے لیے موافق ماحول پیش کرتی ہے. اس کے امیر مولانا خادم رضوی مرحوم پنجابی سکھ شناخت پر حقائق سے عاری مگر آتش گیر زبان و بیان سے بھرپور اعتراضات اٹھاتے رہے ہیں، جس سے ان سے نفرت کا تازہ جواز پیدا ہوا ہے. اپنی وفات سے چند ہی روز قبل تحریک لبیک پاکستان کے اس وقت کے سربراہ خادم حسین رضوی نے ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے رنجیت سنگھ کا مجسمہ گرا دینے کی ترغیب دی تھی. 17 اگست 2021 کو بھی راجہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ گرانے والا شخص لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہی لگا رہا تھا، جو کہ تحریک لبیک پاکستان کا بھی اپنایا ہوا نعرہ ہے. خادم رضوی نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ پاکستان سکھوں کو راہداریاں دینے کے لیے نہیں بنا، سکھوں کی گندگی کو مدینہ پاک سے تشبیہ دینے کے لیے نہیں بنا، یہ صرف رسول اللہ کے دین کو تخت پر بٹھانے کے لیے بنا ہے. یہ اقلیتوں کو خوش کرنے کے لیے دین کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں بنا. جس کو بہت ہی سکھوں سے پیار ہے وہ امرتسر چلا جائے. خادم رضوی نے کہا تھا کہ دین ہمیشہ اپنی طاقت سے کھڑا ہے اور قیامت تک اپنی طاقت سے ہی کھڑا ہوگا. ایک اور تقریر میں خادم رضوی نے رنجیت سنگھ کا مجسمہ بنا کر اس پر شیر پنجاب لکھنے کے فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کی بیٹیاں اٹھا کر لے جاتا رہا، بادشاہی مسجد میں گھوڑے باندھے. خادم رضوی نے کہا کہ شیر پنجاب رنجیت سنگھ ہے یا داتا علی حجویری. نیا دور پر چند ماہ قبل ہی لاہور کے شاہی قلعے میں رنجیت سنگھ کے مجسمے کو توڑنے کے واقعے کے حوالے سے شائع ہونے والی فیچر کے مطابق اگست 2017 میں پاکستان میں 19 سال میں پہلی مرتبہ ہوئی مردم شماری کے اعداد و شمار دیکھے جائیں تو ان میں بتایا ہی نہیں گیا کہ ان میں سے سکھ کتنے ہیں. لیکن انسانی حقوق کے کارکنان ان کی تعداد اس وقت انتہائی قلیل بتاتے ہیں. نادرا کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس وقت قریب 6500 کے قریب سکھ موجود ہیں، لیکن سکھ ریسورس اینڈ اسٹڈی سینٹر کے مطابق 2010 میں ان کی آبادی قریب 50,000 تھی. سرکاری سطح پر واضح کوئی یہ تعداد نہیں بتائی جا سکتی، اس لیے تخمینوں پر ہی بھروسہ کیا جا سکتا ہے. 2017 میں ڈان کی ایک رپورٹ میں یہ تعداد 20,000 بتائی گئی تھی. عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان میں سکھ برادری باقی اقلیتوں کے مقابلے میں قدرے محفوظ ہے، لیکن گزشتہ چند برسوں سے اس حوالے سے بھی افسوسناک حقائق سامنے آئے ہیں. 2018 میں پشاور میں سماجی کارکن چرنجیت سنگھ کو قتل کیا گیا تو یہ 4 سال میں کسی نمایاں سکھ شخصیت کا 10واں قتل تھا. اس سے قبل خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن سورن سنگھ کو بھی 2016 میں قتل کر دیا گیا تھا. چرنجیت سنگھ کے قتل پر پشاور میں سکھ کمیونٹی کے نمائندے گرپال سنگھ کا کہنا تھا کہ جس طرح سے چرنجیت اور سورن سنگھ کو قتل کیا گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سکھ برادری کی نسل کشی ہے. نیا دور سے بات کرتے ہوئے اس موقع پر بھی متعدد سکھوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان سے بھارت یا خیبر پختونخوا سے ملک کے دوسرے حصوں کی طرف ہجرت کرنے کے بارے میں غور کر رہے ہیں. جنوری 2020 میں گرودوارہ ننکانہ صاحب پر ایک بڑے مسلمان جتھے نے حملہ کر دیا. اس جتھے کو اکٹھا کر کے گرودوارے پر حملہ کرنے کے لیے اکسانے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا اور اس نے اپنے کیے کی معافی بھی مانگ لی، لیکن چند گھنٹوں کے اندر ایک بڑی تعداد کا گرودوارے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جانا اپنے آپ میں لمحہ فکریہ ہے. اور کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ شخص بھی تحریک لبیک کے پیغام سے ہی متاثر تھا اور ننکانے کا نام تبدیل کر کے غلامان مصطفیٰ رکھنے کا اعلان بھی کرتا دیکھا جا سکتا ہے. دسمبر 2020 میں امریکہ کے کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی نے پاکستان سمیت 9 ملکوں کی فہرست جاری کی تھی جن میں مذہبی اقلیتوں کو مظالم کا سامنا تھا.
اس فہرست میں پاکستان کے ساتھ چین، ایران، سعودی عرب، تاجکستان، ترکمانستان، نائجیریا، شمالی کوریا، میانمار اور ایریٹریا شامل تھے۔ 2021 میں اس فہرست میں بھارت بھی شامل ہو چکا ہے۔ پاکستان اور اس کا موجودہ حکمران سیٹ اپ ایک جانب بھارتی اور انٹرنیشنل سکھوں کے لیے ان کے مقدس مقامات کرتارپور کی تزئین و آرائش کر کے کھول کر اسے ایک بڑی اسٹریٹجک فتح قرار دے رہا ہے، تو دوسری جانب ان کے اپنے ملک کے سکھ شہری اس وقت خوف میں جینے پر مجبور ہیں کہ کب کہاں مار دیے جائیں گے۔ ایسی صورتحال جب ایک جانب عالمی سطح پر پاکستان مذہبی شدت پسند گروہ افغان طالبان کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے، ملکی سطح پر نیشنل پالیسی کے تحت طالبان کا حمایتی بیانیہ شدت پسندی کو جنم دینے کے لیے ماحول سازگار بنا رہا ہے، اور ہمیں شکایت ہے کہ مغرب ہمارے خلاف کیوں ہیں۔ ایسے میں سکھ کمیونٹی، جن کا شمالی امریکہ اور مغربی یورپ میں ناقابل فراموش اثر ہے، ان کے افراد کا یوں بہیمانہ قتل ہم سے کیا قیمت چکائے گا، یہ سمجھنا مشکل تو نہیں۔ افسوس کہ جمعرات کو یہ واقعہ پیش آیا اور جمعے کے دن 2 فیصلے ایسے سامنے آئے جن سے واضح ہے کہ ہم نے اپنے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا۔ پہلا، تحریک لبیک کے موجودہ سربراہ سعد رضوی کی نظر بندی کو کالعدم قرار دیا جانا، اور دوسرا، وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ اعلان کہ پاکستان تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کر رہا ہے اور کامیابی کی صورت میں وہ ہتھیار ڈال کر پھر سے نارمل شہری بن جائیں گے۔ نہ انہوں نے پہلے کبھی ہتھیار ڈالے ہیں، نہ مستقبل میں ڈالیں گے۔ اب صرف انہیں مرکزی دھارے میں لانے کے لیے عوام کو ہتھیار ڈلوانے کا ڈھکوسلا دے دیں گے۔ ان کا نظریہ متشدد ہے اور متشدد ہی رہے گا، لیکن آپ کی مرکزی دھارے میں لانے کی خواہش کا نتیجہ مزید پاکستانیوں کے خون اور اس کی اقلیتوں میں مزید عدم تحفظ کی صورت میں ہی نکلے گا۔